کسی بچے میں یہ عادت ہے، یعنی بچے میں مثال کے طور پر کاٹنے کی عادت ہے، بچے میں مارنے کی عادت ہے، منہ میں ڈالتا ہے. نہیں میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں بچے میں جیسے کسی بچے میں کاٹنے کی عادت ہے، بچوں کو یہ کاٹ لیتا ہے، کسی بچے کو بچوں کو مارنے کی عادت ہے، اس طرح بچوں میں بعض عادتیں ہوتی ہیں، یا بیٹھتے نہیں ہیں، وہ شرارتیں کرتے ہیں، توڑ پھوڑ مچاتے ہیں. ایسے بچوں کی عادتوں کا ذکر کہیں بھی بیٹھ کر میرے بچے میں بھی یہ ہے یا اس کے بچے میں یہ ہے، تو کیا بچوں کا یہ جو ذکر ہے، کیا یہ ذکر بچوں کا پیٹھ پیچھے کرنا یہ غیبت کہلائے گا، خواہ وہ ماں باپ کریں یا کوئی اور کرے؟ پیچھے کرے یا سامنے کرے، سامنے بھی کریں تو سمجھ تھوڑی آتی ہے. اتنے ناسمجھ بچے ہوتے ہیں، اس کو نہیں پتا چلتا کہ میری غیبت ہو رہی ہے یا میرا عیب بیان کیا جا رہا ہے. تو بہرحال بچوں کے عیب بیان کرنا یہ وہی غیبت کی تعریف میں تو آتا ہے کہ میرا بچہ، یا عام طور پہ بولتے ہیں چڑچڑا ہو گیا ہے. یہ تو ہر گھر گھر کی بات ہے، میرا بیٹا یا میرا بچہ یا یہ چڑچڑا ہو گیا ہے. اب اس کو یہ نہیں پتا ہوتا بچے کو کہ یہ چڑچڑا کیا ہے، تو یہ بھی اس کا غیبت ہونا ہی سمجھ میں آتا ہے. اس کو تو ایک طرح سے پیٹ کے پیچھے ہی کہا نا، وہ دوسرے کو بتا رہے ہیں. اب وہ کیا اس کو چڑچڑا ہے تو اس کو کیا خوش اخلاق بنا دے گا یا ٹھنڈا کر دے گا، جمالی بنا دے گا؟ اگر جلالی ہے تو، غصے والا ہے تو خامہ کا تذکرہ کرتے ہیں. ہاں اس کے دانت آ رہے ہیں، چڑچڑا بہت ہو گیا ہے، اب بہت ہو گیا ہے. یہ پھر مبالغہ کہ اب واقعی بہت ہوا ہے یا صرف چڑچڑا ہوا ہے. بہت تو یعنی کہ بہت عام طور پہ ہوتا نہیں ہوگا. چڑچڑا کبھی بچہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے کو وہ آیا، دانت آتے ہیں نا تو بخار آتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے. چڑچڑا پن بھی اس میں جنرل بات ہے کہ شاید آ جاتا ہوگا، کنفرم مجھے پتا نہیں ہے. تو یوں بولتے ہیں چڑچڑا ہو گیا ہے، یہ بولنا نہیں چاہیے. آپ بخار آ گیا، دانت آ رہے ہیں، یہ غیبت نہیں ہے. بخار معیوب بیماری نہیں ہے. ہاں وہ جو پیٹ جاری ہوتا ہے نا، یہ مجھے تو معیوب بیماری لگتی ہے. کوئی بھی سمجھدار آدمی ہوگا نا، موبیدار آدمی، وہ کبھی نہیں بولے گا کہ مجھے یہ ہو گیا ہے. لیکن یہ جو لو کوالٹی یا شاید بیچ کے لوگ یہ دھڑلے سے کہہ رہے ہیں یار مجھے یہ ہو گیا ہے، اس کو وہ یہ ہو گیا ہے، میری امی کو یہ ہو گیا ہے. یار ڈوب مر یار، امی کا پیٹ جاری ہو گیا ہے، وہ بیچاری کہیں جا کر چھپ کر، اور تو مطلب ڈھول پہنے ہوئے گلے میں امی کو بدنام کر رہا ہے. تو یہ یعنی کہ لگتا ہے کہ یہ معیوب بیماری ہے. یہ آدمی اسکرین پر کبھی بھی نہیں کہے گا یہ بات. کوئی یعنی کہ ایسا بھی ہوگا نا، منہ پھٹ بھی ہوگا، بھائی آپ لیٹ کیوں ہو گئے؟ تو یار ذرا مجھے صبح سے یوں ہو گیا، یہ کہے گا نہیں، شرمائے گا. اگر اس میں ہوگی تو ہاں، نہیں ہوگی تو کہے گا. لیکن عام طور پر ایسے موقع پر آدمی کو آ جاتی ہے کہ یہاں نہ بولا ہوا ہے، تو یہاں نہ بولا ہوا ہے تو دوسروں کے سامنے بھی نہ بولا ہوا ہے، تو یہ بول رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ حیات تو سیکھے ہم بزرگوں سے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام غزالی نے تحریر فرمایا کہ آپ کے مطلب بغل مبارک میں پھوڑا ہوا تھا. تو کسی نے ٹرائی کے لیے، پتا تھا کہ ان کے یہ تکلیف میں ہی ہے، ٹرائی کے لیے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، کیا تکلیف ہے؟ تو فرمایا میرے ہاتھ کے اندر حصے میں پھوڑا یا پھڑیاں ہو گئی ہیں. بغل نہیں کہا نا، بغل کہتے ہوئے شرما. حالانکہ یہ اتنا معیوب لفظ نہیں ہے، لیکن اتنی احتیاط. اب میں یہ لفظ نہیں بولوں گا تو سمجھ نہیں آئی. اچھا پھر اب میں پتا نہیں پائلس بولوں، اس کو کیا بولوں. یہ ایک ایک کو کہتے پھرتے ہیں کہ مجھے یہ ہوا ہے. اب کیونکہ سمجھانا ہے مجھے، تو اس کا اردو میں بھی بولتے ہیں اس کو، اس لفظ کو، اور بالکل دھوم دھام سے بولتے ہیں. ڈاکٹر نے مجھے اس کا آپریشن کا بولا ہے، مجھے یہ ہوا ہے. اور بعضوں کو تعداد پتا ہوئی تو یہ تعداد بھی بتاتے ہوں گے. اب یعنی کتنی یعنی کہ حیا کی بات ہے. لیکن ہمارے یہاں اس کے لیے کوئی حیا کا تصور بھی نہیں ہے. ضرورتاً کسی طبیب کو بولے کہ مجھے یہ ہوا ہے دوا کے لیے، تو وہ ایک سمجھ میں آتا ہے. ضرورتاً کسی کو بھی بولے، ضرورتاً اپنے گھر کے کسی فرد کو بولے ضرورتاً کہ بھائی یہ میرے لیے پرہیزی ہے. مجھے بھائی کیوں، کیا ہو گیا؟ بھائی یہ مسئلہ ہے، بلیڈنگ ہو رہی ہے، تو یہ مجھے منع کیا ہے طبیب نے یا ڈاکٹر نے.
کھانے کے لیے بھائی تو جس ضرورتاً، لیکن بلا ضرورت تذکرے کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو حیا اس میں محسوس نہیں کرتے. اس طرح کے اور بھی امراض ہوتے ہیں. وہ دراصل ایک حدیث پاک ہے جس میں یہ اس کے تحت دوسرے امراض ہم اس حدیث کے تحت تو لینا سمجھ میں نہیں آتا. یہ جب تک کوئی ہمارے یعنی شارح حدیث کے کوئی محدث یا اس کے عالم صاحب اس کی شرح میں لکھے مثالیں، تو میں جنرل بات کرتا ہوں. خیر اب حدیث سناتا ہوں. غیبت کی تباہ کاری ہے، پیج نمبر 181. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار باذن پروردگار عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ہم لوگ حاضر تھے کہ ایک آدمی جب اٹھ کر چلا گیا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما اضعف فلانا، فلاں کتنا کمزور ہے. فرمایا تم نے اپنے رفیق یعنی ساتھی کی غیبت کی اور اس کا گوشت کھایا. باقی ہم کسی کو کہیں یار یہ بالکل سوکھا ساکھا ہے، مریل ہے، یہ کتنا کمزور ہے، اس کو شاید جمے گا نہیں، بلا نہیں آئے گا. تو اب یہ اس میں ایپ پیدا ہو گیا اس کے کمزور ہونے، کمزور ہو گیا وہ. تو اس کا بھی پیچھے سے تذکرہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیبت قرار دیا. تو یہ میں ویسے ہی آپ کو سمجھانے کی عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کی کئی بیماریاں جس کا تذکرہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں نہ کیا جائے. اخلاقی طور پر بھی اس کو دور. اچھا آپ نے جیسا کچھ دیر پہلے ارشاد فرمایا نا کہ یار اب مطلب اس بات کو کوئی سمجھتا نہیں ہے یا جس کو منہ میں آئے بول دیتے ہیں. اور پیٹ جاری ہونا، میں نے کہا نا پیٹ جاری ہونا، اور سب تھوڑی سمجھے، آپ تو نام بھی نہیں لے رہے، ٹھیک ہے نا؟ سب تھوڑی سمجھے ہوں گے. یہ میرے گھر سے مجھے تعلیم ملی ہے. ہمارے گھر میں ان چیزوں کے نام لینا، قبض کا نام لینا، اور یہ میں نے اپنی بہنوں میں اور دیکھا تھا. وہ پیٹ میں درد ہوتا تو نہیں بولتی تھی، چھپاتی تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اس وقت سن رہے ہیں، وہ بھی ظاہر آپ نے بھی دو چار نام تو لیے ہی نہیں ہیں، اور ایک دو نام آپ نے انگلش میں اور کچھ چیزیں آپ نے اشاروں میں فرمائی ہیں. اب چونکہ آپ کو دیکھنے اور سننے والوں کی یقیناً ایک تعداد ہے، لیکن جب تک یہ عنوان جو اس وقت آپ بیان فرما رہے ہیں، جب تک یہ عنوان ہمارے تمام تر تعلیمی اداروں کا عنوان نہیں بنے گا، یہ عنوان جب تک ہمارے تمام تر والدین کا عنوان نہیں بنے گا، اور وہ حسب موقع عمر کے مطابق ان کی سوچ کے مطابق اس کی تربیت نہیں کریں گے اور خود کہنے سے بچیں گے. جیسے آپ نے اپنے گھر کی مثال دی نا، آپ نے اپنے گھر کی مثال دی کہ مجھے میرے گھر میں یہ ذہن ملا ہے. تو جب تک کہ یہ گھر میں یا تعلیمی ادارے میں ذہن نہیں ملے گا، اب ٹیچر کی چھٹی ہو گئی، اگلے دن ٹیچر سر کلاس میں آئے اور کہا کہ میں اس وجہ سے نہیں آیا تھا، اور اس نے بھی دے دیا نام. تو اب یہ جو پوری کلاس کو جو میسج گیا ہوتا ہے یہ نا کہ وہ سر کہہ رہے ہیں تو یہ کہنا تو ٹھیک ہی ہوگا، ورنہ سر کیوں کہہ رہے ہوتے. تو یہ جب اساتذہ، استاد، سر، آپ اس کو جیسے تھوڑی گاڑی اردو میں کہتے ہو، مربی، رہنما، لیڈر، پیرنٹس، جب تک ان کا یہ مزاج نہیں بنے گا، بہت مشکل ہے کہ آپ کروڑوں نوجوان اور بچوں کو ہم اس طرح کا ذہن دینے میں کامیاب ہو جائیں. اب ذے قسمت کو مدنی مذاکرہ دیکھے یا اس طرح کا کوئی کلپ ہمارا وائرل ہو جائے اور اس تک پہنچے اور وہ سیریس لے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ اخلاقی اقدار ہمارے بہتر ہو سکیں.